گدو پاور پلانٹ میں 500 kV کی ہائی ٹرانسمیشن لائن میں دھماکہ، سوئچ یارڈ میں دھماکے سے آتش زدگی، بجلی کی لائن ٹرپ ہونے سے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے کئی علاقوں میں بجلی بند۔ ریسکیو عملے نے گدو پاور ہاؤس میں آگ پر قابو پا لیا۔ پلانٹ کے 500 kV گرڈ اسٹیشن میں ایمرجنسی نافذ، مرمتی کام جاری۔ گدو پاور ہاؤس چیف کا کہنا ہے کہ جلد تمام صوبوں کی بجلی بحال کر دی جائے گی۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے M1 رشکئی سے پشاور تک، M2 بلک کسر سے کوٹ مومن تک بند، M3 پر فیض پور سے درخانہ تک ٹریفک معطل، M4 اور M5 موٹر ویز دھند کے باعث مکمل بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، M14 تراب انٹرچینج سے یارک تک بند، دھند کے باعث قومی شاہراہوں پر ٹریفک سست روی کا شکار، موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ شدید سردی اور دھند کے باعث تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات بڑھا دی گئیں۔ پنجاب حکومت نے 9 اور خیبر پختونخوا حکومت نے 7 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیوں میں توسیع کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ اس سے پہلے 1 جنوری تک چھٹیوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ کاغذاتی نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آج سے دائر ہوں گی۔ امیدوار کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلٹ ٹرائیبیونل جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کی جج صاحبان پر مشتمل 24 اپیلٹ ٹرائیبیونل تشکیل۔ اپیلٹ ٹرائیبیونل میں 3 جنوری تک درخواستیں دائر کی جا سکیں گی۔ ٹرائیبیونل 10 جنوری تک ان اپیلوں پر فیصلے کریں گے۔ اپیلٹ ٹرائیبیونل کے فیصلوں کو ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ انتخابات 2024، ریٹرننگ افسروں نے کئی بڑے سیاسی رہنماؤں کو آؤٹ کر دیا۔ توشہ کیس میں نااہل بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد، بانی پی ٹی آئی کے NA 122 لاہور اور NA 89 میاں سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے 4 حلقوں سے کاغذات مسترد، صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کے NA 59 اور NA 61 سے کاغذات خارج، NA 241 سے عواب علوی کے کاغذات بھی مسترد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کے PP 88 سے کاغذات نامنظور، NA 57 سے شیخ رشید اور راشد شفیق کے کاغذات بھی منظور نہ ہوئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات نامزدگی منظور، صدر نون لیگ شہباز شریف کے NA 123 اور NA 242 سے کاغذات کلیئر، مریم نواز کے 1 قومی اور 4 صوبائی حلقوں سے کاغذات منظور، پیٹرن ان چیف IPP جہانگیر ترین کے NA 149 سے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے NA 127 سے بھی کاغذات منظور ہو گئے۔ NA 248 اور 249 سے خالد مقبول صدیقی کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ NA 242 سے مصطفیٰ کمال اور قادر مندوخیل کے کاغذات بھی منظور، NA 241 سے مزمل اسلم، خرم شیر زمان اور مرزا اختیار بیگ کے کاغذات مسترد، NA 250 سے سہیل منصور اور نجیب ہارون کے کاغذات نامنظور، NA 248 سے فردوس شمیم نقوی کے کاغذات مسترد، NA 247 سے مصطفیٰ کمال، NA 239 سے نبیل قبول کے کاغذات منظور، NA 240 سے سلیم مانڈوی والا اور فاروق ستار کے کاغذات کلیئر ہو گئے، NA 246 سے امیر الحق اور حافظ نعیم کی کاغذات بھی منظور۔ بلوچستان اسمبلی کی حلقہ PB 10 سے سرفراز بگٹی کے کاغذات منظور، NA 53 سے چوہدری نثار، قمر الاسلام راجہ اور غلام سرور خان کے کاغذات منظور ہو گئے، NA 107 سے ریاض فتیانہ اور عزد الرحمان کے کاغذات کلیئر، NA 104 سے راجہ ریاض اور حامد رضا کے کاغذات منظور کر لیے گئے، NA 109 سے وقاص اکرم، غلام بی بی بھروانہ، محبوب سلطان اور محمد احمد لدھیانوی کے کاغذات منظور، NA 82 سے ندیم افضل کے کاغذات منظور، نعیم پنجھوتا کے مسترد، NA 114 سے رانا تنویر اور جلیل شرکپوری کے کاغذات منظور۔ ہمارے امیدواروں، تجویز اور تائید کنندگان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں
امیدواروں کو آروز کے دفاتر میں داخل ہونے سے روکا گیا۔ ایسے ہتھ کنڈے انتخابی عمل میں مداخلت کی بدترین مثال ہیں۔ پی ٹی آئی ٹائیگرز 8 فروری اور اس کے بعد بھی ثابت قدم رہیں گے۔ مونس الہی کہتے ہیں آرو آفس سے ان کے وکلاء کو کاغذات سمیت اغوا کیا گیا۔ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے بعد اب وکلاء بھی غائب کیے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال کو دستبردار کرانے سے انکار۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد خطرے میں پڑ گیا۔ ایم کیو ایم کا این اے 242 کی نشست نہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ ارکان نے کہا نون لیگ سے ملیر اور لیاری میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب امین الحق نے وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ لگا دیا۔ ہم نے نوجوانوں کو گالی گلوچ اور بدتمیزی نہیں سکھائی۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا شیخ پورہ سے جلسے میں خطاب۔ بولے نواز شریف نے نہیں کہا تھا کور کمانڈر ہاؤس پر پتھراؤ کرو اور آگ لگاؤ۔ ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف نے دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کا خاتمہ کیا۔ 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے کون تخریب کار ہے اور کون معمار ہے۔ گزشتہ 5 سال ملک کی تباہی ہوئی۔ عوام نے دیکھنا ہے کہ وہ کون تھا جس نے بچوں کے تعلیمی وظائف ختم کیے۔ توشہ خانہ کیس میں نیب کی تحقیقات میں اہم معلومات سامنے آ گئیں۔ انمول تحائف کی درست قیمت جانچنے کا نظام ہی پاکستان میں موجود نہ ہونے کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک بھی ادارہ سعودی شہزادے سے ملے گرافٹ جیولری سیٹ کی قیمت نہ جان سکا۔ 3 ارب 16 کروڑ کے تحفے کی قیمت پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لگائی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی نے نصف رقم 90 لاکھ ادا کر کے رکھ لیا۔ دبئی میں تخمینہ لگوانے پر پتہ چلا خزانے کو 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ کا نقصان پہنچا۔ 61% تاجر پاکستان میں کاروباری مستقبل سے پر امید۔ گیلپ پاکستان نے بزنس انڈیکس کانفیڈنس رپورٹ جاری کر دی۔ سروے کے مطابق 38% تاجر کاروباری مستقبل سے مایوس ہیں۔ گزشتہ سروے کی نسبت پر امید تاجروں کی تعداد شرح 21% تک بڑھ گئی۔ 49% تاجروں نے کاروباری صورتحال کو بہتر جبکہ 50% نے خراب کہا۔ کاروباری افراد نے سیاسی عدم استحکام، مہنگائی اور یوٹیلٹی بلوں میں اضافے کو اہم مسائل قرار دے دیا۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر سید عارف حسن نے استعفیٰ دے دیا۔ عارف حسن کا خرابی صحت کی وجہ سے 1 جنوری 2024 سے عہدہ چھوڑنے کا اعلان۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن 2004 سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر تھے۔ عارف حسن علاج کی غرض سے امریکہ میں مقیم ہیں۔